اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم و کلام القدیم وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ معزز سامعین، خالق کائنات کا ارشاد ہے، نصیحت کیجیے، وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دے۔ معلوم یہ ہوا کہ نصیحت ایمان والے بندے کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ سارے ماشاءاللہ صاحب ایمان بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام جامع نصیحت ہے اور نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام اور 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا کام کیا؟ نصیحت ہی تو کی۔ نصیحت کیا ہے؟ کسی کو اچھی بات، فائدے کی بات بتا دینا، نقصان کی بات سے منع کر دینا، نقصان کی بات سے بچا لینا، کسی کی بھلائی سوچنا، نقصان سے پرہیز کرنا۔ یہ ہر مومن کو چاہیے کہ دل میں ہر دوسرے بندے کی خیرخواہی ہو۔ ایک دور تھا کہ اللہ کے نیک بندے رات کے وقت اپنی اولاد کو پاس بٹھا کر اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ میں گنہگار نے اپنی زندگی میں ایسا ماحول دیکھا ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے عمر اچھی خاصی ہو گئی ہے۔ وہ دور مجھے یاد ہے، لیکن اب جو دور جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس وقت، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیسا گزر رہا ہے۔ ایک بچہ گلی کی اس نکر میں بیٹھا ہے، دوسرا دوسری نکر پہ بیٹھا ہے، موبائل فون اس کے ہاتھ میں ہے، ٹچ فون اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ماحول بہت خراب ہو چکا ہے اور نصیحت تقریباً ہمارے معاشرے سے الا ماشاء اللہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصیحت کے لیے پہلے یہ شرط ہے کہ بندے کو خود علم ہو کہ میں نے زندگی کیوں پائی، میں کیوں آیا یہاں، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے۔ تو جب علم ہی نہیں ہوگا تو وہ بندہ کسی کو نصیحت کیا کرے گا؟ دوسری شرط یہ ہے کہ علم بھی ہو اور بندہ خود عامل بھی ہو۔ اگر ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتا ہے اور رات کو اولاد کو بلا کر کہے بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو، اور اولاد کو پتہ ہے کہ باپ خود جھوٹ بولتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ نصیحت اس پر کیا اثر کرے گی؟ باپ صبح سے لے کر شام تک بے ایمانی پر کمر بستہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، کرپشن میں انوالو ہے، تو اولاد تو دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو، صبح شام دیکھتی ہے، وہ نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اور ایسے بندے کی نصیحت اثر نہیں کرتی الا ماشاء اللہ۔
اللہ نے فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ تو یہ دو شرائط لازم ہیں نصیحت کے لیے۔ قرآن پورا نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نصیحت کی ہے، اور نصیحت کے ذریعے اسلام کو سارے جزیرہ عرب نما پر غالب کر کے دکھایا۔ آج میں آپ کو صرف چند نصیحتیں، جب کام زیادہ بھی ہو جائے نا تو وہ مشکل ہو جاتا ہے عمل کرنا، چند نصیحتیں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان، جن کو عرف عام میں لوگ لقمان حکیم کہتے ہیں۔ بعض نے کہا وہ حکمت کرتے تھے تو اس وجہ سے حکیم کہتے ہیں، بعض نے کہا نہیں حکمت نہیں کرتے تھے بلکہ سلیم طبع تھے، ان کی فطرت سلیمہ تھی، اور ان کو کسی نبی کا دور نہیں ملا، حضور کی بعثت سے پہلے تھے، لیکن اپنی فطرت کی وجہ سے انہوں نے شرک نہیں کیا اور توحید پر وہ قائم رہے۔ اور ان کی عادت تھی کہ ان کا غالباً ایک ہی بچہ تھا، اور اس کو اتنی نصیحتیں کی کہ جن کی تعداد ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ 4000 تک انہوں نے نصیحتیں کی۔ اور ایک دفعہ کہا بیٹے میں نے تجھے بہت نصیحتیں کی ہیں، لیکن آج میں آپ کو مختصر نصیحت کرتا ہوں، میری ان چند باتوں پر غور کر لو۔ اگر یہ لمبی چوڑی نصیحتیں یاد نہ رہیں، فرمایا کہ دو کام کبھی نہیں کرنا اور دو کاموں کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ جو کام نہیں کرنے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن مشرک بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا، تکبر نہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تکبر وہ گناہ ہے جو شیطان سے سرزد ہوا، واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ پہلے اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اللہ نے حکم کیا ہے تمام ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ملائکہ کا استاد تھا، اور ہزاروں سال سے ملائکہ کا استاد تھا۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میں اتنا علیم فہیم ملائکہ کا استاد، اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا بندہ، اور اللہ اس کو سجدہ کرا رہا ہے۔ یعنی گویا وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو مجھے سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ رب نے پوچھا جب سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا اور شیطان نے نہیں کیا، ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تو کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے پیدا کیا آگ سے، آدم کو پیدا کیا مٹی سے، تو آگ سے پیدا ہونے والا مٹی سے پیدا ہونے والے کو سجدہ کرے۔ یہ اس نے منطق لڑائی، یہ فلسفہ جڑا جو بالکل غلط تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ میں یہ فلسفہ جھاڑ رہا ہوں کہ آگ بہتر ہے مٹی سے، اوپر اٹھتی ہے، روشن ہوتی ہے، مٹی پاؤں کے نیچے ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ مجھ کو حکم کون دے رہا ہے؟ میرا خالق اور مالک۔ میں نے نہ خاک کو دیکھنا ہے نہ میں نے آگ کو دیکھنا ہے، میں نے خالق اور مالک کے حکم کو دیکھنا ہے۔
اس نے تکبر کیا تھا، رانہ درگاہ ہو گیا. تو یاد رکھیں کہ شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ تکبر ہے. اور تکبر کیا ہے؟ کسی بندے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا. کفر اور شرک بہت بڑا تکبر ہے. نافرمانی بھی تکبر میں شامل ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ہم نہیں جانتے کہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو. ہم جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہگار ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو شراب پیتا ہے، یہ تو فلاں گناہ کرتا ہے، کیا پتہ کل توبہ کرنے والا ہو اللہ کے علم میں اور اس کا خاتمہ اچھا ہونے والا ہو. اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اللہ کے علم میں انجام کیا لکھا ہوا ہے. اصل تقدیر کا مسئلہ ہے. قلم نے لکھ دیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ایمان لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے. اس لیے علماء کرام نے کہا کہ کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے، ہر ایک کا احترام کرے، ہر ایک کی عزت کرے. اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو، صوفیاء تو کہتے ہیں، گلیوں کے تنکوں سے بھی ہلکا سمجھو. ان تنکوں سے حساب نہیں ہوگا، ہم سے حساب ہوگا. دو کام کرنے ہیں، دو نہیں کرنے ہیں. شرک اور تکبر کا ارتکاب نہیں کرنا ہے. اور جو کام کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں بلانا ہے، ہر وقت یاد الہی میں صرف. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. رب نے فرمایا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ دو جہان میں کامیاب و کامران ہو. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر نہ بھولو. اور دوسرا کام جو نہیں بھولنا ہے، موت کو مت بھولو، موت کو مت بھولو. یاد رکھیں، اگر موت یاد ہو تو پھر تکبر نہیں ہوتا. جس کو وہ مٹی اور اس مٹی میں پلنے والے کیڑے یاد ہوں، جس کو اپنے پیدائش کی حقیقت یاد ہو، وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ غرور نہیں کرتا. عزیزان گرامی، اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، جب کبھی کسی کے ساتھ نیکی کرو، فرمایا دو باتوں کو یاد نہ رکھنا. ایک یہ کہ کسی کے ساتھ احسان اور نیکی کرو تو اس کو بھول جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر کنویں میں ڈال. احسان جتانے والے کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر رحمت کر کے نہیں دیکھے گا. اور دوسرا، تم پر جو ظلم کرے، جو تمہارے ساتھ برائی کرے، جو زیادتی کرے، اس کو بھی بھلا دو. اور کہیں تذکرہ بھی نہ کرو، نہ احسان کا تذکرہ کرو اور نہ اس نیکی کا تذکرہ کرو. اور جو ظلم بھی کرے اس کو بھی بھول جاؤ اور اس کا تذکرہ بھی نہ کرو. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفہوم حدیث میں بتا رہا ہوں کہ گویا اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا جس نے 3 کام کر لیے. فرمایا جو معروف کرے اسے عطا کرو. ایک آدمی آپ کو کبھی دعوت نہیں دیتا، آپ اس کے پڑوس میں ہیں، کبھی پوچھتا نہیں ہے، اور آپ کہیں میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا، میں بھی اس کی شادی کروں گا، میں بھی کبھی نہیں پوچھوں گا. یہ اسلامی نقطہ نگاہ نہیں. اگر اس نے آپ کا حق ادا نہیں کیا
اور آپ کہیں میں بھی نہیں یہ حق ادا کروں گا، تو یہ عقل مندی نہیں۔ اس کو بھول جائیے جو اس نے کیا ہے، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو رشتہ توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے معاف کر دیں۔ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 3 کام جس نے کر لیے، اس کو حضور کی نصیحت سمجھے اور بچوں کو نصیحت کرے، رات کو اپنے پاس بٹھا کے۔ جو رشتہ توڑے اس سے جوڑو، جو 3 دن سے زیادہ جو کسی سے ناراض رہا، 3 دن سے زیادہ ذاتیات کی بنیاد پر، اللہ کے لیے ناراض ہونا الگ مسئلہ ہے، اللہ کے لیے ناراض ہو سکتے ہیں۔ ہماری رئیس سے جو ہے، ہمارے اختلافات جو ہیں ذاتی ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے دعوت نہیں دی، رشتہ نہیں دیا، میری عادت کو نہیں آیا، 100 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، سخت منع ہے، بہت گناہ ہے۔ 3 دن گزر گئے ناراضگی میں، مر گیا، حضور نے فرمایا سیدھا جنت میں جائے، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تو نے 2 کاموں کو یاد نہیں رکھنا ہے، بھول جانا ہے، اچھائی کر کے، احسان کر کے بھول جاؤ، اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کو بھی بھول جاؤ، درگزر کرو، معاف کر دو۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو رتب و لسان، یہ آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وَلَا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت خاقانی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنی زندگی میں آپ نے بہت اللہ اللہ کی ہے، ایک اللہ کا ثواب مجھے دے دے، میں آپ کا منہ مانگا بدلہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کیا دے دے؟ اگر تو مجھے زمین کے برابر سونا دے دے تو پھر بھی یہ سودا میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ایک اللہ کا ثواب 7 زمینیں اگر سونے کی ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ میں نہیں کروں گا، میں ایک اللہ کا ثواب بیچوں گا نہیں۔ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو پڑھ سکتے ہیں، کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آخرت کا خزانہ برباد کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اور انہوں نے بھی 4 باتیں بتائیں۔ کہا کہ شرک نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، اور 2 باتیں اور جو ہیں، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا۔ زندگی کا کوئی لمحہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر گیا، وہ ٹائم کسی دنیا داری میں گزار دیا، کوئی گیم دیکھتے ہوئے گزار دیا، موبائل کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزار دیا، گپ شپ میں گزار دیا، ڈرامہ دیکھتے ہوئے گزار دیا، لا یعنی فضول گفتگو کرتے ہوئے گزار دیا، ہنسی مذاق میں گزار دیا۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا وہ بندہ اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ
دنیا میں گویا ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہاتھ ملے گا۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ کتنے بندے کہیں گے فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا، اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اب ہم نیکی کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ یہاں دنیا میں امتحان کے لیے آئے، ایگزامینیشن ہال ہو، بچے کے ہاتھ میں پیپر ہو، پیپر آ جائے 3 گھنٹے ہیں اور وہ اس حال کو دیکھنے لگ جائے، فانوس کہتے ہیں کیسے ہیں، پنکھے کیسے ہیں، در و دیوار کیسے ہیں، اس کمرے کے دروازے کیسے ہیں، ٹیبل کرسیاں کیسے ہیں، 3 گھنٹے پورے ہو جائیں تو بتائیے وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ جب رزلٹ آئے گا کا کتنا پشیمان ہوگا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس کے 5 سال ہیں، 10 سال ہیں، 100 سال ہیں، 150 سال ہیں، یہاں امتحان کا پرچہ حل کرنا ہے۔ اور وہ پرچہ کیا ہے؟ عبادت رب۔ ہم نے اس کو عبادت میں گزارنا ہے۔ عبادات بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، مال کی بھی ہیں، جان کی بھی ہیں، اور بہت بڑی عبادت ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو دل میں یاد رکھنا، یہ بھی عبادت، اور زبان سے اللہ اللہ کرنا، یہ بھی عبادت۔ تو میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عادت بنائیں نصیحت کی، بچوں کو پاس بٹھا لیا کریں اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتایا کریں۔ ان کو جو بات آپ سمجھائیں گے وہ فوراً سمجھ آئیں گے۔ جب آدمی جوان ہو جاتا ہے اور دنیا کا رنگ دیکھ لیتا ہے، جوان بچہ بہت کم سمجھتا ہے، چھوٹا بچہ فوراً سمجھ آتا ہے۔ جو اس کو فیڈ کریں گے اس پہ چارہ دیکھیں گے کہ عمل کرے گا۔ اور یہ قیامت کے دن آپ سے پوچھو گی، یہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ نفل ہے، یہ فرض ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے اور اپنی آل اولاد کو۔ اور دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ جب ان کو اچھی اچھی نصیحتیں کریں گے، ان کو دنیا کی حقیقت بتائیں گے کہ بیٹا یہ 4 دن کا کھیل ہے، ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یا تو جنت میں رہنا ہے، اور یا اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اگر جن کی وجہ سے کام نہ کیے تو پھر جہنم ہے۔ اس سے ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کام میں لگا دے کہ ہم روزانہ اپنا معمول بنا لیں، اپنی اولاد کو بٹھائیں، اپنی ازواج کو پاس بٹھائیں کہ دیکھو 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے میری بات سن لو، 1 بات بتائیں، 2 بتائیں، 3 بتائیں، جتنی آپ کو اچھی باتیں یاد ہیں، قرآن حدیث کی باتیں یاد ہیں، بجائے اس کے ایک ماحول یہ بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ کہیں تو اچھائی ہو رہی ہے اور کہیں محلے کے لوگ اکٹھے ہیں کسی گھر میں اور وہاں ناول جو ہے سنائے جا رہے ہیں اور جھوٹی کہانیاں جو ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو اور جس سے کوئی نصیحت نہ ہو، ہاں اگر کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نصیحت ہے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے ذکر کیے اس لیے کہ ان میں نصیحتیں ہیں۔ تو اچھی نصیحت اور سچی بات ہو، جھوٹ نہ ہو، کیونکہ جھوٹ ہے۔ حضور نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹی بات بیان نہیں کرنی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔